ابھی وقت ہے نیوٹرلز اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. آپ جتنا مرضی کہیں نیوٹرل ہیں, تاریخ میں لوگ آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب, کہتے ہیں چاہتا ہوں نیوٹرلز کو ملک کی زیادہ فکر ہو. اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کیسے ان چوروں کو ملک پر مسلط ہونے دیا. کئی بار ایجنسیز نے مجھے پچھلے حکمرانوں کی چوری کا بتایا. شہباز گل کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن ان پر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. شہباز گل سے پوچھ رہے ہیں عمران خان کھاتا کیا ہے, یہ کھانے کا پتہ لگا کر انہیں ٹھکانے لگاتے ہیں. شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر یاہر بھائی کو کیسے بند کر دیا. اتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے, اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے, یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے. میرے ہاتھ میں نیب ہوتی, کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں, آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں, جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. عمران خان کا کام ہی فتنہ پھیلانا اور بہتان تراشی کرنا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خطاب پر رد عمل, کہتی ہیں عمران خان کے منہ سے میڈیا کی آزادی کی باتیں مذاق سے کم نہیں. ان کے دور میں صحافیوں پر تشدد اور پروگرام بند کیے گئے. عمران خان صاحب تماشے بند کریں, اب آپ کے جیل جانے کا وقت ہے. آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ایف آئی اے میں پیش ہو جائیں, ریکارڈ دے دیں, نہیں تو ریکارڈ لینا آتا ہے, کیونکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے. انسان کے اندر جھوٹ بولنے کا بھی اگر حوصلہ ہو نا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور ہمت ہے. جس وقت صحافیوں کے میڈیا پہ پروگرامز بند کیے جا رہے تھے اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. ان کے کرائے کے ترجمان, ان کے ٹاؤٹس میڈیا کے اوپر کیمپین کرتے تھے, جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے, ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا. کہتا ہے میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا, میں کسی کو کوئی حساب فورن فنڈنگ کا نہیں دوں گا, توشہ خانہ کا نہیں دوں گا. آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی, ایف آئی اے میں پیش ہو جائیں, کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہے. اس لیے یہ تماشے بند کریں. آپ کو دیکھ کر اب ترس آتا ہے, اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے. شہباز گل پر مبینہ تشدد کا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ, میڈیکل آفیسر, اسلام آباد پولیس کے متعلقہ آفیسرز کو نوٹسز جاری کر دیے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے تشدد ہوا یا نہیں, اگر نہیں ہوا تو جو الزام لگا رہے ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرنے چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے شہباز گل کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ابتدائی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. خبر یہ کہ شہباز گل کی لیگل ٹیم کو ملاقات کی اجازت مل گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ شہباز گل کو ملنے کی اجازت دی جائے. بیرسٹر حسان نیازی, نعیم حیدر, تنویر راجپوت, مرزا آصف بیگ, قمر سمیت 7 رکنی وفد شہباز گل سے ملاقات کے لیے پیمز اسپتال پہنچے. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شراز احمد شرازی سے. شراز بتائے گا اور کون پہنچا ملاقات کے لیے؟ دیکھیے وہاں اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہاں پر پیمز پہنچی ہے, اور اس وقت حسان نیازی کی سربراہی میں جو 7 رکنی وفد ہے وہ شہباز گل سے ملاقات کر رہی ہے. حسان نیازی نے ملاقات سے قبل جو ہے جب یہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کہیں گے آج کی ملاقات کے حوالے سے, تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ شہباز گل پر جو ہے وہ تشدد کی جا رہی ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود نوٹس کیا ہے کہ ان پر جو ہے تشدد کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وقت آئے گا تو ہم حساب لیں گے. اس وقت صورتحال یہ کہ مزید نفر جو ہے اسلام آباد پولیس کی یہاں پر طلب کر لی گئی ہے. مراد سعید جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکنان ہے وہ یہاں پر موجود ہے. وہ لمحہ بلمحہ جو کارکنان ہے ان کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ملاقات اس وقت جاری ہے. 7 رکنی وفد جو ہے وہ اس وقت شہباز گل کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے, جبکہ مراد سعید نے بھی یہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ تو ماضی میں ہم نے دیکھے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس طرح کے بیانات دیے, مریم نواز نے بھی اس طرح کے بیانات دیے, ساتھ ہی ساتھ جو دیگر پاکستان مسلم لیگوں کے
رہنماؤں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے تو ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس وقت جو ہے پیمز کے باہر بھی سیکورٹی انتہائی سخت ہے, اور جب ہمارے ڈاکٹروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل کی جو رپورٹس ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جو مزید رپورٹس ہے وہ آئیں گی, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ آج رات بھی شہباز گل کو جو ہے پیمز اسپتال میں رکھا جائے گا اور کل جو ہے ان کو ڈسچارج کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شیراز احمد شیرازی. شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے غیر جانبدار بورڈ بنایا جائے. تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. فواد چودھری نے کہا شہباز گل پر ہونے والے مظالم کی مثال نہیں ملتی. جعلی میڈیکل رپورٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قابل مذمت ہے. جب چاہیں اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں. 80% آبادی پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. چاہتے ہیں حکومت جمہوری طریقے سے جائے. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا ہے شہباز گل کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ہو رہا ہے. شہباز گل نے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا عدالت سے شہباز گل کا مزید ریمانڈ لیا گیا. کل پنجاب حکومت کا شہباز گل سے متعلق جو رویہ رہا سارے ملک نے دیکھا. بی آر ٹی پشاور کی آڈر رپورٹ میں اربوں روپے کی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا. رپورٹ کے مطابق منصوبے میں 47 ارب روپے سے زائد رقم صوبائی وزارت قانون سے منظور کیے بغیر خرچ کی گئی. کانٹریکٹرز کو بغیر سامان لائے 9 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی. اسی بارے میں مزید معلومات پشاور سے عبدالقیوم آفریدی سے. جی عبدالقیوم. بالکل جی, یہ رپورٹ مالی سال 2020-21 کی ہے آڈیٹر جنرل کی, لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو مارچ میں موصول ہوا ہے اور اس میں آڈیٹر جنرل نے تقریباً 19 پیرے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں جس میں 47 ارب روپے سے زائد جو رقم ہے وہ وزارت قانون سے منظور کیے بغیر جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اسی طرح تقریباً 21 کروڑ روپے جو ہے وہ تاخیر کے باوجود ٹھیکیدار کو دیے گئے ہیں. حالانکہ معاہدے کے مطابق اس میں ٹھیکیدار سے اس میں کٹوتی کرنی تھی. اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً بی آر ٹی مرکزی روٹ پر 122 جو درخت ہے اس کو کاٹ کر نیلام کیے گئے صرف 4,20,000 روپے پر, حالانکہ اس وقت جو اس کا جو قیمت تھا ایکچول وہ 24 لاکھ روپے تھے. اس کے باوجود اس کے علاوہ کنٹریکٹر نے عملے کو 31 کروڑ روپے ادائیگی کی, لیکن اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. وفاقی اور صوبائی ٹیکس کی مد میں 7 کروڑ 3 لاکھ روپے قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع نہیں کیا گیا. اور اسی طرح کورونا لاک ڈاؤن کے باوجود کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ 30 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. 70 صفحات پر مشتمل یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس میں مزید بھی جو ہے اس طرح کی مزید بھی اس طرح کے انکشافات ہوئے ہیں. شکریہ آپ کا عبدالقیوم. حکومت نے تمام لگژری اشیاء کی درآمد سے پابندی ہٹا دی. بڑی گاڑیوں, امپورٹڈ موبائل فونز, پرس, جوتوں پر بھاری ٹیکس لگے گا. حکومت کا تمباکو اور سگریٹ پر مزید 26 ارب روپے ٹیکس لگانے کا اعلان. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ IMF کی تمام شرائط پوری کر دی. 19 اگست کو میٹنگ ہوگی. 42 ارب روپے کا ٹیکس ختم کر دیا. 27 ارب کا ٹیکس لا رہے ہیں. بجلی پر نان فنڈڈ سبسڈی نہیں دیں گے. آرڈیننس کے ذریعے تاجروں پر نئے ٹیکس لگائے گئے. بیج, کھاد, ٹریکٹر پر ٹیکس ختم کر دیا. نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے. IMF یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے یہ بین ہٹا لیں. ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر. IMF سے ایک طویل مذاکرات کے بعد اور بہت لمبے پروسیس کے بعد اب 29 اگست کو بورڈ کی میٹنگ IMF نے سیٹ کر دی ہے. IMF کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں. بجلی کے نرخوں کی بات تھی, وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں. نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے. تو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا وہ رہے گا اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا. اور 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں. ایگریکلچر سیڈز کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے ہٹا دیا. ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. 4 بلین کی فنڈنگ بھی 2 ممالک ہیں, سعودی عربیہ, قطر اور UAE کے تھرو حاصل ہوئی ہے.
چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت اسلام آباد میں مسلم لیگ کاف کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ شہباز شریف ملک کو درست سمت میں آگے لے کر جا رہے ہیں، انہیں پکڑ دھکڑ کی بجائے معیشت کی بحالی میں دلچسپی ہے، ہمیں سیاست کا نہیں معیشت کا سوچنا چاہیے، مہنگائی اور غربت ختم ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ اس پر بات کرتے ہیں مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری شافع حسین سے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا اجلاس میں پارٹی میں تقسیم کے مسئلے پر بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو مخلص اور لوئل ورکرز ہیں انشاءاللہ ان کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس میں شجاعت صاحب نے جو ہے وہ ایمفسس دی ہے عوام کے اوپر جو مہنگائی ہے وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو کم کیا جائے، اور آنے والے حالات میں انشاءاللہ امید ہے کہ اکانومی کافی بہتر ہوگی۔ اچھا شافع صاحب، مسلم لیگ کاف کس قدر پر امید ہے کہ حکومت مہنگائی جیسے چیلنج سے نبٹنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن ہی ہے، مگر جو بھی حکومت ہے ایسا کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف سے جو ہے جان چھوٹ جائے، مگر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کافی دیر سے کیا چل رہا ہے، اور جب یہ پیمنٹیں آ جائیں گی آئی ایم ایف سے تو یہ بھی ہیلپ کریں گے ڈالر کو نیچے لانے میں، اور اوپر سے جو ہے یو اے گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے کافی انویسٹمنٹ کرنے میں یہاں پر، اور قطر کی گورنمنٹ بھی جلدی انویسٹمنٹ کرنے لگی ہے، تو اور مزید یہی امید ہے کہ اگلے مہینے جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ تیل کی قیمتیں بھی امید ہے کم کی جائیں گی۔ بہت شکریہ چودھری شافع حسین۔ امریکی سینٹ کام کمانڈر کی وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کمانڈر کی 1-on-1 ملاقات ہوئی اور وفد کے ہمراہ بھی ملے۔ امریکی کمانڈر نے انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ امریکی فوجی وفد نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ مزید ڈیٹیلز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں جاوید بلوچ ہمارے ساتھ۔ جاوید بتائیے گا۔ دیکھیں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ آج جی ایچ کیو آمد ہوئی ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی گئی ہے۔ اس ملاقات میں امریکی وفد نے جو ہے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، جو جنگ میں کاوشیں ہیں، جو قربانیاں ہیں پاکستان کی، اس کو سراہا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ، فوجی مشقوں، فوجی تعاون میں جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا، اسے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا جاوید۔ موجودہ حکومت نے تحریک انصاف کے دور میں کورونا پیکج میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضے کی قسط جاری کرنے سے پہلے کورونا پیکج کی آڈٹ رپورٹ پبلک کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط کے باوجود مذکورہ رپورٹ پبلک نہیں کی تھی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں بننے والی اتحادی حکومت نے اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے تحریک انصاف کے دور میں کورونا پیکج میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضے کی قسط جاری کرنے سے قبل کورونا پیکج کی آڈٹ رپورٹ پبلک کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط کے باوجود مذکورہ رپورٹ پبلک نہیں کی۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اجلاس ہوا۔ فاؤنڈیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر ناہید گل بلوچ نے وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی جی ایس ایچ ایف ممبرز کو زیر التوا الاٹمنٹ کے لیے فوری اقدامات کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ویلفیئر ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت اپنے گھر کی چھت سرکاری ملازمین کا حق ہے۔ ہاؤسنگ اسکیم میں ملازمین پر ادائیگی کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے۔ زیر التوا پلاٹس کی الاٹمنٹ کے بعد نئی ممبرشپ کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں سی پاکستان 2022 کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشنل سٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2022 کے حتمی مرحلے میں شامل 100 سے زائد سٹارٹ اپس نے اپنے سٹالز لگائے اور ملک بھر سے آئے طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے سے متعلق آگاہ کیا۔ ویلکم ٹو سی پاکستان 2022 کا بنیادی مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کتنا انوویٹو ہے، کریٹو ہے۔ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں سی پاکستان 2022 کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشنل سٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2022 کے حتمی مرحلے میں شامل 100 سے زائد سٹارٹ اپس نے اپنے سٹال لگائے اور ملک بھر سے آئے طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے سے متعلق آگاہ کیا۔
ایپسف کے زیر اہتمام لاہور کے ایکسپو سینٹر میں سی پاکستان 2022 کا انعقاد۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کے دوران ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا، نوجوان نسل پاکستان کا سرمایہ ہے۔ یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طلباء کو اس قابل بنائیں کہ وہ نوکری کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں۔ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ کو رائج کرنے کا صحرا سپیریئر یونیورسٹی کے سر جاتا ہے۔ I believe in the power of entrepreneurship because it has the solution to tackle some of the biggest challenges we face today. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن راجہ یاسر ہمایوں نے تقریب سے خطاب میں کہا، ایپسف بہترین کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے چیئرمین ایپسف اور چیئرمین دی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ان کی پوری ٹیم کو اس زبردست اقدام پر مبارکباد دی۔ میں ایپسف کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جو ایک بہت زبردست پروجیکٹ تھا سپیریئر گروپ کا، اس کو ٹیک اوور کیا اور اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ ہمارے طلباء بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ Before this event, in 7 cities, the competitions were held, and out of those competitions, the best projects, 100 projects, have been displayed in this ایکسپو۔ سی پاکستان شو میں گروپ ڈسکشن کے دوران ماہرین نے اپنی آرا پیش کی۔ ماہرین نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پس منظر میں لوگ گھروں میں بیٹھ کر ایک سے زائد نوکریاں کر رہے ہیں۔ اب جامعات میں عملی تعلیم پر بھی سنجیدگی سے توجہ دی جا رہی ہے۔ شروع میں آئی ٹی سیکٹر کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا، لیکن جب سٹارٹ اپس اپنے گھر کے اخراجات کی پریشانیوں سے آزاد ہوں تو وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ گروپ ڈسکشنز کے بعد بیٹل آف بینڈز کے مرحلے میں ملک بھر سے آنے والے طلباء کے 3 بینڈز نے یادگار پرفارمنسز دیں۔ تقریب میں پاکستان بھر سے نجی اور سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز، صنعتی شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے علاوہ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ میاں محمد اسلم اقبال نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانان گرامی کو یادگاری شیٹ سے بھی نوازا گیا۔